حافظ عبداللہ صاحب ذرا اس حوالے سے فرمائے گا 26 اگست کو جو واقعہ ہوا اور انتہائی افسوسناک واقعہ وہ دن، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر بلوچستان کے معاملے کو لے کر تیزی آ گئی ہے اور تہیہ بھی کیا جا رہا ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی اور دیگر بھی کہ جو آئین کو نہیں مانتے ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ لیکن سر یہ معاملہ کوئی نیا تو نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور بلوچستان کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ 26 اگست کو جو کچھ ہوا بلوچستان میں، تقریباً گھنٹوں بلوچستان چاروں طرف سے حصار میں تھا اور مختلف اضلاع اور مختلف ڈسٹرکٹس میں لاشیں گر رہی تھیں اور حکومت اور ریاست کی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور یقیناً دردناک واقعات بھی تھے، افسوسناک بھی تھے، اور جمعیت علماء اسلام نے برملا تشدد کی سیاست کی ہمیشہ مذمت کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام خود بھی اس قسم کی سیاست کا نشانہ بنی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پارٹی کی دیگر قیادت پر دھماکے ہوئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، ہمارے درجنوں سینکڑوں کارکن شہید ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہو، پاٹھا میں ہو۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک بلوچستان کی بات ہے کہ بلوچستان میں اس قسم کی اندوناک اور افسوسناک واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ بندوق کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے بندوق اٹھا کر پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں۔ اب میرے خیال میں 48 اور 49 سے لے کر آپ کے خیال میں بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو، اس سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ آپ کے شو میں 10 منٹ اور 15 منٹ میں یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بات کی کہ وفاق نے یا وزیر اعظم جو آیا تھا کوئٹہ اور اس کے ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جو آئین کو نہیں مانتے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جو آئین کو مانتے ہیں بے شک وہ ہمارے شہری ہے، ہمارے بھائی ہے، پاکستانی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے، نواب اکبر خان بگٹی تو آئین کو مان رہے تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا تھا۔ ان کے 4 MPs جب نواب بگٹی کے خلاف آپریشن شروع تھا اور پھر ان کو نشانہ بنایا گیا، 4 MPs بلوچستان اسمبلی میں تھے۔ باقاعدہ پاکستان کی آئین پر ان کو یقین تھا، پارلیمنٹ پر یقین تھا، جمہوریت پر یقین تھا، اور پاکستان کو بھی تسلیم کرتے رہے۔ کہیں بھی انہوں نے نہ کسی ہسپتال کو دھماکے سے اڑایا، نہ کسی اسکول کو، نہ پاکستان کے جھنڈے کو جلایا، نہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا نواب اکبر بگٹی نے۔ وہ تو آئین کو بھی مان رہے تھے، پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کرتے رہے، اور باقاعدہ ان کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے۔ پھر ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ وہ تو آئین مان رہا تھا، پھر کس چیز کی سزا ملی؟ لہٰذا یہ باتیں کرنا کہ جو آئین مانتا ہے وہ بھائی، جو نہیں مانتا ہے وہ دشمن، تو پھر نواب اکبر بگٹی کا جواب دیں، نواب نوروز کا جواب دیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے بلوچستان کی۔ اس طرح بھی نہیں ہے جیسے محسن نقوی نے کہا کہ یہ ایک SHO کی مار ہے، یہ دہشت گردی، یہ ایک SHO کی مار ہے۔ دیکھیے محسن نقوی کا یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیان، یہ بالکل پوری بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے رہنے والے سارے اس کو یقیناً بہت منفی نگاہ اور منفی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہو تو کیا مطلب آپ بلوچستان ایک راؤ انور جیسے بندے کے حوالے کریں گے تاکہ وہ دن میں 20 لاشیں گرائیں، 40 لاشیں گرائیں؟ یہ آپ کو اجازت کون دے گا؟ کوئی بھی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ راؤ انور جیسے آدمی کو بلوچستان میں اپاؤنٹ کریں گے، پھر اس سے لوگوں کی لاشیں گرائیں گے۔ یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا۔
اس مسئلے کا حل ٹھیک ہے سیاسی سینیٹر صاحب میں واپس آتی ہوں میں جی ایک جی عرض کروں، اس بلوچستان کے مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے، بارود نہیں ہے، اس کا حل سیاسی حل ہے، مسئلہ سیاسی ہے، اس میں بلوچستان کی وسائل کی بات ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آئین جو حقوق بلوچستان کو اور بلوچستان کے رہنے والے کو آئین کیا حقوق دے رہا ہے وہ حقوق آپ دیں، یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔